الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ہمارا 40 حدیثیں یاد کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم 2 حدیث پاک جو ہیں ان کو انشاءاللہ سنیں گے اور یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک نمبر 14، کسی کی رہنمائی کرنے کی فضیلت جو ہے نا وہ سماعت فرماتے آئیے اس کے اوپر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمارے رہنمائی فرمائی ہے اور ہمارے لیے کیسا انعام عطا فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یعنی جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیکی پر کرنے والے کو ملے گا۔ تو کیجئے نیکیاں، اچھا راستہ بتائیے کسی کو، اس کی صلاح کیجئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور یہ ثواب پائیے، فضیلت پائیے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث پاک نمبر 1893 اور صفحہ نمبر 1050۔ تو اس سے پتہ چلا نیکی کرنے والا، کرانے والا، بتانے والا، مشورہ دینے والا سب ثواب کے مستحق ہیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سنن ابو داؤد شریف کی یہ حدیث پاک ہے 3661 اور جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 350 پر یہ بھی حدیث پاک موجود ہے۔ لیکن آج کی جو ہم نے 14 نمبر حدیث پاک یاد کرنی وہ یہ ہے، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، یعنی جو شخص نیکی کا راستہ بتائے گا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ آئیے حدیث پاک نمبر 15 بھی میں عرض کرتا ہوں، نیکی کی دعوت کی فضیلت بھی ہے اس میں، وہ بھی سماعت فرما لیجئے اور اس پر بھی عمل کی کوشش کیجیے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلغوا انی ولو آیتن، ہے تو مختصر سی حدیث پاک، اللہ کا اس پر بھی عمل پیرا ہم ہو جائے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور حدیث پاک نمبر 3461 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362۔ تو آیتن کے معنی علامت و نشانی کے بھی ہیں، اس لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، احادیث، احکام، قرآنی آیات سب آیتیں ہی ہیں، نشانیاں ہی ہیں۔ اصطلاح قرآن میں، قرآن پاک کی اصطلاح میں قرآن کے اس جملے کو آیت کہا جاتا ہے جس کا مستقل نام نہ ہو۔ نام والے مضمون کو سورت کہتے اور یہاں آیت سے لغوی معنی مراد ہے، یعنی جسے کوئی مسئلہ یا حدیث پاک یا قرآن پاک کی آیت یاد ہو اور وہ دوسروں کو پہنچا دے،
تبلیغ صرف علماء کرام جو ہوتے ہیں ان پر ہی فرض نہیں ہے، تبلیغ ہر مسلمان بقدر علم اس پر فرض ہے۔ ہر مسلمان اپنی علم کے مطابق مبلغ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آیت کی اصطلاحی معنی مراد ہوں اور اس سے آیت کے الفاظ، معنی، مطلب، مسائل سب مراد ہوں، یعنی جسے ایک آیت حفظ ہو اس کے متعلق کچھ مسائل معلوم ہوں لوگوں تک پہنچائے۔ تبلیغ بھی بڑی اہم عبادت ہے نا۔ تو معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ بھی یہ سنتیں وغیرہ جانتے ہیں اسے احسن طریقے سے دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا چاہیے۔ ہاں، آیات مقدسہ کی تفسیر اور احادیث مبارکہ کی شرح یہ عام مسلمان جو ہے اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، نہیں، یہ مفسرین، محدثین ان کا ہی کام ہے۔ تاہم نیکی کی دعوت دینے والے مبلغ کے لیے یہ بات نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرتا رہے، اور اس مصروفیت کے دور میں حصول علم کے آسان ذرائع میں سے ایک ذریعہ جو ہے آن لائن پڑھنے کا بھی ہے۔ کسی کے ساتھ آن لائن آپ ترکیب بنا لیجئے، ان سے پڑھیے اور ان سے سیکھیے، اور جو یاد کر لے، جس کے اوپر عبور حاصل ہو جائے، جو صحیح طریقے سے آپ کو یاد ہو، اس کو آگے پہنچائیے۔ تو اس طرح انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں ہم اس حدیث پاک پر بھی عامل ہو جائیں گے کہ بلغوا عنی ولو آیتن، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو اس پر عمل کی بھی نیت کر لیجئے، خود بھی عمل کیجئے، دوسروں تک بھی پہنچائیے، اور میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔